اندر مرد کے ساتھ کسی طرح سے تو آ جاتی ہے نا، کسی لیول پہ آ جاتی ہے، تو اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے۔ آپ کا سوال جو آپ نے شروع میں کیا تھا، سوال تھا کہ جو ہم دادا صاحب کہتے ہیں تو دوسرے احباب پوچھتے ہیں کہ زندہ جو دادا صاحب ہیں ہمیں ان کی فضائل پہ مناقب پہ کوئی بحث نہیں ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے راستے کیے ہیں، کیا کیا ہے، زندہ بندے سے فیض کے وہ قائل ہیں، زندہ بندے سے فیض کے وہ قائل ہیں۔ اب میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی ساری بات۔ دراصل وہ زندہ فیض کے بھی قائل نہیں ہیں۔ جو زندہ فیض کا قائل ہے وہ اولیاء کرام کے لیے زندگی مانتا ہے، وہ دراصل زندہ فیض کے بھی قائل نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے آیت کریمہ پڑھی قرآن مجید کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس نے کہا میں سن کے آیا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ آپ بڑے مہربان ہیں، اور دوسرے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ آپ تو اب اس جہاں میں رہے نہیں، اب میں کس سے کہوں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کہ اللہ سے معافی لے دے۔ آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ اللہ سے میری بخشش کا سوال کرتے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں، تو اب میں کس سے کہوں۔ یہ اپنا وہ رونا رو کے واپس چل پڑا، تو وہاں پہ قبر پر موجود ایک اور ولی اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور جا کر اس کو کہو کہ تجھے خوشخبری ہے، اللہ نے تیرے گناہ بخش دی، خیر الکم۔ اب آپ اس بات پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ کتب تفاسیر میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، اور سب نے اس کو جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے۔ نہ ماننے والے نہیں مانتے، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہوتا، ان کا کام، وہ دلیلیں اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے ماننا ہوتا، قبول کرنا ہوتا ہے، وہ دلیلیں اس لیے لے کے آتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی طرح سے رد کر دیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پاک موجود ہے، حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تو جس طرح میری حیات میں تمہیں خیر فیض مل رہا ہے، اسی طرح میری وفات کے بعد بھی تمہیں اسی طرح سے فیض ملتا رہے گا۔ جیسے میری حیات میں فیض مل رہا ہے ویسے میری حیات کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاں میں تشریف آوری کے بعد جو اگلا زمانہ ہے، اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعدد اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اللہ کے حضور پھر دعا کیا کرتے تھے، قبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واسطہ دیا کرتے تھے، ٹھیک۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مجھے سلام بھیجتا ہے، سلام کرتا ہے، تو میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، مردہ سے کوئی سوال نہیں ہے، جو مر گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، اس سے کوئی سوال، کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ پاک نے اس سے بہتر زندگی عطا کر دی ہو، اس سے بہتر اللہ پاک نے شان بخش دی ہو، وہ زندگی ہمارے بھی وہم و گمان سے باہر ہو، ہم دیکھ رہے ہوں کہ اس کا تو سر کٹ گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہوں کہ اس کے تو جسم کے بھی چیتھڑے ہو گئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں بچا، محفوظ اور سلامت نہیں رہا، اللہ فرما رہا ہو کہ اس کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہو قرآن مجید کے اندر اس کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ تو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، اللہ نے کہا یہ زندہ ہے۔ اب زندگی کے کچھ آثار ہوتے ہیں، زندگی کے آثار فقط یہ کہہ دینے سے کہ وہ زندہ ہے ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ فرما فرحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا وہ خوشیاں مناتے ہیں، فرحین۔ اب خوشی ایک احساس کا نام ہے، خوشی ایک احساس کا نام ہے۔ خوشی اگر آپ
محسوس کر رہے ہیں تو اس سے متعلق زندگی جڑی ہوئی ہے۔ مردہ شخص جو اپنے جسم سے اور اپنی جان سے چلا گیا اس پر خوشی کے آثار تو نہیں ہوں گے، خوشی کے آثار تو اسی پر ہوں گے نا جہاں زندگی موجود ہے۔ تو قرآن جب کہہ رہا ہو کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ان کے لیے بشارت کا باعث ہے جو ابھی ان سے آ کے نہیں ملے، ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ اور غم زدہ نہ ہو جاؤ، اس رستے پہ چلتے آؤ، یہی وہ رستہ ہے جس پر چل کے تم حیات جاودہ پا جاؤ گے۔ تو اگر ایک شخص حضور کی امت کے اندر وہ زندگی پا رہا ہے، امتی زندگی پا رہا ہے، اور نبی کے لیے ہم کہیں کہ وہ مر کے معاذ اللہ مٹی ہو گئے، ان کے لیے زندگی نہیں، تو جن کے توسل سے اس کو شہادت مل رہی ہے، جس کے توسل سے اسے زندگی مل رہی ہے، جن کے اوپر ایمان لانے سے وہ زندگی پا رہا ہے، تو اس نبی کی اپنی ذات کے اندر پھر زندگی نہیں ہوگی؟ بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ثابت ہے۔ قرآن مجید نے حضور کو اس کے بغیر، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں آپ نے شہادت نہیں پائی، طبعی وفات ہے، لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی سب سے بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر شہید اور گواہ ہوں۔ اب قیامت والے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس دن ایک گواہی کا سلسلہ شروع ہوگا، گواہی کا سلسلہ شروع ہوگا، نبیوں سے پوچھا جائے گا تم نے میرا میسج، میری تعلیم، میرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ سارے نبی کہیں گے کہ جی باری تعالیٰ پہنچا دیا تھا۔ اب نبیوں کی بات پہلے امتوں سے پوچھا جائے گا، پھر نبیوں سے پوچھا جائے گا۔ اس کے باوجود آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ اب حضور سے جو گواہی لی جا رہی ہے وہ ان نبیوں سے متعلق لی جا رہی ہوگی، جو حضور سے گواہی لی جا رہی ہے وہ امت سے متعلق لی جا رہی ہوگی۔ آپ فرمائیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دے گے کہ اے اللہ تیرے نبیوں نے سچ کہا۔ تو یہ شان شہادت اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی وفات کے بغیر عطا فرما رکھی ہے، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو اور حاضر اور موجود کو، اور شہید جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اس کو گواہ اور حاضر اور موجود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ حق ہے، دین حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، میں نے جس کاز پر میں نے جان دی ہے وہ حق ہے، لہذا اس کا یہ جان دینا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ جس کاز کے لیے جان دے رہا ہے وہ حق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان حقانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ اتم عطا فرمائی ہے۔ تو جس امت کے اندر عام لوگوں کو یہ فیض، یہ شرف مل رہا ہو کہ وہ شہادت کا درجہ اور رتبہ پا کر وہ زندہ اور حیات ہوں، تو ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حدیث پاک میں موجود ہو جو بخاری میں امام بخاری متعدد بار لائے ہیں، اور وہ کیا حدیث ہے کہ 3 سوال ہوں گے قبر کے اندر۔ پہلا سوال من ربک کا، اگر اس کا جواب آپ نے صحیح دے دیا کہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوگا تیرا دین کون سا ہے؟ ما دینک، اس کا جواب اگر اس نے دے دیا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو اس کو وہاں پہ پاس کر دیا جائے۔ 2 سوال دے دیے، تیسرا رہتا ہے ابھی، تو 2 سوال تمہارے ٹھیک ہو گئے، چلو ایک چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے، دونوں سوال تمہارے صحیح ہیں، جاؤ جنت میں، تم نے اللہ کا بتا دیا، تم نے دین کا بتا دیا، تیسرا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، تیسرا سوال کمپلسری ہے، یہ دونوں سوالوں کے جواب غلط ہیں تو تب بھی تیسرا سوال پوچھا جائے گا، دونوں سوالوں کے جواب درست ہیں تب بھی تیسرا سوال پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہستی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، دنیا میں کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، تمہارا عقیدہ کیا تھا؟
इनको हयात जानते थे, ममात जानते थे, इनको करीब जानते थे, दूर जानते थे, इनको मौला आका जानते थे या अपने बराबर जानते थे, क्या अकीदा रखते थे इनसे मुतालिक, ये कब्र के अंदर सवाल होने जा रहा है। तो जब कब्र में, हर किसी की कब्र में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाज़र रजुल के अल्फाज कह करके फरिश्ता पूछ रहा है कि इनके बारे में क्या कहते हो। ठीक है, अब उसके बारे में कई तशरीहात कहते हैं कि उस शख्स से लेकर कब्र अनवर तक सारे रास्ते और इजाबात हटा दिए जाएंगे, ये शख्स कब्र अनवर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके हुजूर को देख करके जवाब देगा। कईयों ने कहा हुजूर की तस्वीर दिखाई जाएगी, कईयों ने कहा हुजूर बनफ्से नफीस तशरीफ लाएंगे। तस्वीर दिखाने का मकसद ही पूरा नहीं होता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो राजे कौल हैं, या तो इस शख्स की निगाहों को पर्दे हटा के हुजूर की ज़ियारत अता कर दी जाएगी, या फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब वो देखेगा तो क्या उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा देखेगा? माज़अल्लाह, यहाँ तो नहीं ये फरमाया जा रहा हदीस पाक के अंदर, फी हक के हाज़र रजुल के कलिमात हैं। तो जब हर कब्र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी जो है वो मालूम हो रही, तो इससे पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरजा ऊला हयात हैं और अल्लाह ने उनको हयात तैयबा जाविदा अता फरमाई है। इसी तरह से हर वली अल्लाह का जिंदा है, इस पर भी दलाइल मौजूद हैं। हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, आलिम हक, अल्लाह पाक इनको इससे बेहतर जिंदगियां अता करता है कब्र के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने जमीन पर हराम कर दिया है, जमीन पर हराम कर दिया है अंबिया के जिस्मों को खाना, शुहदा के जिस्मों को खाना, सालिहीन के जिस्मों को खाना, हुफ्फाज और उलमा के जिस्मों को खाना। ये पूरी हदीस पाक जिसमें हुफ्फाज और उलमा का जिक्र आता है। तो जब ये सारे लोग हयात हैं तो अब हमारा मसला हल हो जाता है, अब उसके बाद सारे अशकालात दूर हो जाते हैं। अब जब हम अब इस्तिमदाद की बात करते हैं, अब जब हम ये बात सवाल करते हैं, तो फिर हम किसी मुर्दा से नहीं मांग रहे, हम जिंदा से मांग रहे हैं, उस जिंदा से मांग रहे हैं जिसको अल्लाह ने इससे बेहतर जिंदगी अता फरमा दी, उससे सवाल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सवाल करना जायज है अल्लाह के सिवा? अल्लाह ने तो फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो सवाल फिर यहां पर पैदा हो जाता है कि ये तो फिर वो यहां से उठ के यहां आ जाएंगे, अगला सवाल कर देंगे। ये जो अब सवाल आया, अब इस सवाल का जवाब ये है कि क्यों नहीं जायज। मुतअद्दिद कुरान मजीद में हवाले मौजूद हैं, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं वक्त ज्यादा हो रहा है, एक दो बातें सिर्फ अर्ज करके बात खत्म करूंगा। सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में है, जब हजरत सैयदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए तो आपने उनको आके क्या कहा? इंसानी शक्ल में आए थे, फरिश्ते की शक्ल में नहीं आए, इंसानी शक्ल में आए। ठीक है, और उन इंसानी शक्ल में जब फरिश्ते को देखा तो सवाल करने लगी। आपने फरमाया काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, अल्लाह का फरिश्तादा हूँ। लिअहबा लकी गुलामन ज़किय्या, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें पाकीज़ा बेटा दूं। लिअहबा लकी गुलामन ज़किय्या, ताकि मैं तुझे बेटा दूं। क्या कहा? अब ये कुरान मजीद उठाकर देख लें, सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बेटा देने की निस्बत अपनी तरफ करके कही कि मैं इसलिए कि तुम्हें बेटा दूं, लिअहबा, मैं बेटा दूं। अब अगर ये बात अल्लाह के सिवा किसी से कही जाए, जैसे कि कहा जाता है कि मैंने तो बेटा आपसे लेना है, उसका मकसद ये होता है कि वो अल्लाह के उसको मद्दे मुकाबिल नहीं जान रहा, उसको अल्लाह का शरीक नहीं जान रहा, उसकी इबादत नहीं कर रहा, उसको मुस्तकिल बिज़ात नहीं जान रहा, बल्कि उनको अल्लाह का महबूब, मुकर्रब और साले शख्स जान रहा है। और फरिश्ते भी साले हैं, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। ठीक है, तो फरिश्ते जो हैं उनमें सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अपनी तरफ निस्बत करके फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें बेटा देने आया हूं। लिहाजा अपनी तरफ निस्बत करना जैसे जायज है, ऐसे दूसरे शख्स का किसी दूसरे की तरफ निस्बत करना भी जायज है इस्तिमदाद के लिए। कहां से शिफा मिली है? कह दो मुझे, हुजूर गौसुल आजम की बारगाह से मिली है। कहां से मिली है? करम कहां से हुआ है? औलाद कहां से मिली है? कह दो हुजूर दाता गंज बख्श हुजूरी की बारगाह से मिली है। अब इनकी बारगाह से मिलना ये अल्लाह के शान के और तौहीद के मनाफी नहीं है। हम हुजूर दातागंज बख्श हुजूरी को अल्लाह का बराबर, अल्लाह का शरीक नहीं मानते, हम उनकी इबादत और परस्तिश नहीं करते, हम उनको अल्लाह का महबूब बरगुज़ीदा साले बंदा मानते हैं।
ٹھیک ہے، بندہ مانتے ہیں، برگزیدہ، ان کو اللہ نے یہ شرف، یہ مقام بخشا ہے، بلکہ ان کے مسکن کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھ دی ہے کہ جو اس مسکن پر حاضر ہو جائے اور مسکن پر حاضر ہو کے، مقام پہ حاضر ہو کے دعا کرے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے مساکن انبیاء، مساکن اولیاء میں برکت رکھ دی، جہاں ان کے قدم لگے اللہ پاک نے اس جگہ کے اندر برکت رکھ دی۔ تو اس جگہ پر جا کے دعا کرنا یقیناً باعث شرف، باعث قبولیت، اور اس میں نسبت کر دینا اس ولی کی طرف، یہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو سب سے پہلے پھر فتویٰ لگاؤ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے چھوڑ کر، تو صفا مروہ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے جب 7 چکر لگائے، کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، تو پھر آپ نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اغث، سامنے آؤ اور میری مدد کرو اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو، ان کان عندک، اگر تیرے پاس کچھ ہے تو سامنے آ کے میری مدد کرو۔ اغثنی، اغث کے الفاظ آتے ہیں، اغث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرو، مدد کرو۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں یا غوث، تو اس کا مطلب ہے اے مدد کرنے والے، اے مدد کرنے والے۔ تو اگر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو پھر سامنے آؤ، پھر آؤ آ کے میری مدد کرو، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے کہ جب وہ واپس پلٹے تو ان کی ایڑیوں سے پھر زمزم جاری تھا۔ وہ زمزم کس نے جاری کر دیا تھا؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے ہی تو پر مارا تھا، اور اس جگہ سے زمزم جاری ہوا۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ سے زمزم کا جاری ہونا، یہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے ہوا۔ کرنے والا نو ڈاؤٹ اللہ ہے، لیکن سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ کس سے کہہ رہی ہیں کہ میری آ کے مدد کرو؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے، جن کی آواز سن رہی۔ تو اگر شرک کا فتویٰ لگایا جائے غوث کے لیے، داتا کہہ کر کے، ایسے کلمات اولیاء اللہ کے لیے، تو پھر بی بی ہاجرہ پر بھی لگایا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی مزار اقدس پر، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب رشتہ دار تھے ان کے پاس جاتے، وہ پھر ان کو کہتے کہ چلو مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کرتے تو وہ آگے کہتی کہ جاؤ جا کے گنبد خضرا یعنی مزار اقدس کے اوپر جو سوراخ ہے وہ کھول دو، وہ کھول دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وسیلہ طلب کرو آج بھی، جیسے ان کی حیات طیبہ میں کرتے تھے۔ تو وہ سوراخ جب کھولا جاتا تھا تو اللہ پاک بارش عطا فرما دیتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے استمداد حیات میں جائز ہے، اسی طرح بعد از وصال بھی جائز ہے، اور وصال کے بعد اللہ پاک نبیوں کو بھی، شہیدوں کو بھی، اولیاء اور صالحین کو بھی اس سے بہتر زندگی اور اس کے درجات عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک، لہذا ان سے استمداد کرنا، ان سے یہ مطلب حاجات پیش کرنا، اس میں قطعاً شرک والی بات نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب آپ اس شخص کو، اس کو مستقل بالذات اللہ کے مد مقابل مان رہے ہوں، از خود اس کو ایک طاقت تسلیم کر رہے ہوں، اس کو خدا کے مد مقابل سمجھ کے اس کو معبود اور الہ مان رہے ہوں، تب شرک ہے۔ جب آپ اس کو اللہ کا محبوب اور برگزیدہ مان رہے ہوں تو پھر اس سے طلب احتیاج کرنا، پھر اس سے اپنی ضرورت پیش کرنا، پھر اس سے مدد کے لیے کہنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی صاحب، اگر زندگی میں شرک نہیں ہے تو بعد وصال شرک کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا کرتے تھے۔ جنگوں کے دوران ان کی آنکھیں نکلتی تھی، حضور کے پاس پتلی لے کے آنکھیں آ جاتے تھے، ان کے بازو کٹے حضور کے پاس لے کے آ گئے، ان کی ٹانگیں کٹی حضور کے پاس لے کے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے، بازو کو اس کے مقام پہ رکھ کے دوبارہ واپس پریس کرتے تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا، نشان بھی باقی نہیں رہتا تھا کہ کہاں سے کٹا ہے۔ آنکھ کی پتلی واپس رکھی تو اس کے اندر جو ہے ذرہ بھر جو ہے اس کی روشنی اور بینائی میں کمی نہیں آئی۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آ کے لوگ اپنی احتیاجات، اپنی ضرورتیں، مسائل بیان کرتے تو آپ فرماتی ٹھہرو،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن، حضور کا جبہ، حضور کا لباس لے کر آتی، اس کو لا کے پانی کے پیالے کے اندر لا کے اس کو بھگو کے کہتی یہ پانی اس کو پلاؤ، وہ پانی پلاتی، شفا ہو جاتی۔ انکار کریں گے اس حدیث پاک؟ تو جو انکار کرنے والے ہیں محترم ذیشان صاحب، وہ دراصل انکار جو ہے وہ اس بات کا نہیں کر رہے کہ ہم تو جی وہ بعد کی بات کر رہے ہیں، وہ دراصل اس بات کے سرے سے کلیتاً اس کے منکر و انکاری ہیں۔ سو وہ ایک بات کریں گے، دوسری بات پر چلے جائیں گے، دوسری بات کا جواب دیں وہ تیسری بات، جب ان سے کچھ نہیں بن پڑے گا تو اس وقت ایک ہی بات کریں گے کہ نہیں جی آپ نے جتنے حوالے دیے یہ سارے کے سارے ضعیف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ آج کے ٹائم کافی ہو گیا، 2 باتیں سن لیں، نیکسٹ آپ نے رپلائی کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ سب سے نیکسٹ جو بھی نیکسٹ